بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا۔ راستہ میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے اور ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہیں، ان کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا، بیٹا تجھے میں اخروٹ بادام خرید دوں گا، تو بھی ان سے کھیلنا۔ اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور کہا، ارے بے وقوف، کیا ہم کھیل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا، پھر کس کام کے واسطے پیدا ہوئے؟ کہنے لگا، علم حاصل کرنے کے واسطے اور عبادت کرنے کے واسطے اور اپنے خالق اور مولا کو راضی کرنے کے واسطے۔ میں نے کہا، اللہ جل شانہ تیری عمر میں برکت کرے، تو نے یہ باتیں کہاں سے معلوم کی؟ کہنے لگا، حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ میں نے کہا، بیٹا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر۔ اس نے 4 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چل چلاؤ میں ہے، آج یہ جا رہا ہے، کل وہ جا رہا ہے، ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے قدم اور پنڈلی پر دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے، پس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے اور نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ موت اور حوادث 2 گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ پس او بے وقوف جو دنیا کے ساتھ دھوکہ میں پڑا ہوا ہے، ذرا غور کر اور دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی اعتماد کی چیز لے لے۔ یہ شعر پڑھ کر اس لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنسوؤں کی لڑی اس کے رخساروں پر جاری تھی، اور یہ 2 شعر پڑھے، یا من الیہ المبتہل یا من علیہ المتقل یا من اذا ما آمل یرجوہ لم یخطل عمل۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ پاک ذات کہ اسی کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اے وہ پاک ذات کہ جب اس سے کوئی شخص امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا، اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ شعر پڑھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی آستین سے اس کے منہ پر جو مٹی وغیرہ لگ گئی تھی پوچھنے لگا۔ جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا، بیٹا ابھی سے تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ ابھی تو تم بہت بچے ہو، ابھی تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں لکھا گیا۔ کہنے لگا، بہلول ہٹ جاؤ، میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہیں تو سب سے پہلے چھوٹی لکڑیاں ہی چولہے میں رکھتی ہیں، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ رکھ دیا جاؤں۔ میں نے کہا، صاحبزادہ تم تو بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو، مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کرو۔ اس نے اس پر 14 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں غفلت میں پڑا رہا اور موت کو ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانکے چلا آ رہا ہے۔ اگر میں آج نہ مرا تو کل ضرور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے بدن کو اچھے اور نرم نرم لباس سے آراستہ کیا، حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کے گلنے اور سڑنے کے سوا چارہ کار نہیں۔ وہ منظر گویا اس وقت میرے سامنے ہے جب کہ میں قبر میں بوسیدہ پڑا ہوا ہوں گا، میرے اوپر مٹی کا ڈھیر ہوگا اور نیچے قبر کا گڑھا ہوگا، اور یہ میرا حسن و جمال سارے کا سارا جاتا رہے گا اور بالکل مٹ جائے گا، حتیٰ کہ میری ہڈیوں پر نہ گوشت رہے گا نہ کھال رہے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر تو ختم ہوتی جا رہی ہے اور آرزوئیں ہیں کہ پورا ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اور بڑا طویل سفر سامنے ہے اور توشہ ذرا سا بھی ساتھ نہیں، اور میں نے کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگہبان اور محافظ اپنے آقا و مولا و خالق کو ناراض کیا، اس کے نافرمانیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور بڑی بری حرکتیں کی ہیں جو اب واپس بھی نہیں ہو سکتی، اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے کہ میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے مخفی گناہ ہیں وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے، اس کی پیشی میں پیش ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا،
لیکن میں اس کے غایت حلم پر بھروسہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے جرت ہوتی رہی اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کے سوا کون معافی دے سکتا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اسی پاک ذات کے لیے ہیں۔ اگر موت کے اور مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی دوسری آفت نہ بھی ہوتی اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی نہ بھی ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے ہی میں اس بات پر کافی تنبیہ موجود تھی کہ ہم کھیل کود سے احتراز کریں، لیکن کیا کریں کہ ہماری عقل زائل ہو گئی، کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کاش گناہوں کا بخشنے والا میری مغفرت کر دے۔ جب کسی غلام سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کرتا ہے۔ بے شک میں بدترین بندہ ہوں، اس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی، اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قول و قرار معتبر نہیں ہوتا۔ میرے آقا، جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا، جبکہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں موت کے وقت بھی تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی جاؤں گا، قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھوں گا، کسی جگہ بھی کوئی میرا معین و مددگار نہ ہوگا۔ بس اے وہ ذات جو خود اکیلی ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، ایسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنہا رہ گیا۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں غش کھا کر گر گیا۔ بڑی دیر میں جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان کھیلنے والے بچوں سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون تھا۔ وہ کہنے لگے تو اس کو نہیں جانتا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ میں نے کہا مجھے خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کسی خوبصورت درخت کا ہوگا، واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا ہے۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ راستے میں بیٹھے ہوئے تو پاس سے ہارون رشید کی سواری گزری، تو اس نے دیکھا کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنی سواری کو روکا اور بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا اور ایک چھڑی بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دی اور کیا کہا، اے بہلول، جو تجھ سے بھی زیادہ بے وقوف ملے یہ چھڑی اس کو دے دینا۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چھڑی لے کے اپنے پاس رکھ لی۔ کچھ عرصہ کے بعد ہارون الرشید مرض الوفات میں مبتلا ہوا تو لوگ اس کی عیادت کے لیے جانے لگے، تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ چھڑی لے کر ہارون الرشید کی عیادت کے لیے اس کے پاس پہنچے۔ تو جب ہارون الرشید سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے بادشاہ سلامت، کیا حال ہے؟ تو ہارون الرشید نے کہا اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جس کا اب آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے؟ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اگر دنیا کا تھوڑے سے سفر کے لیے کہیں ارادہ کرتے تھے تو وہاں آپ کے لشکر پہلے چلے جاتے اور آپ کے رہنے کے لیے وہاں خیمے لگاتے اور آپ کے کھانے پینے کا اور رہائش کا انتظام کرتے، تو اب ہمیشہ کے لیے آپ سفر پر جا رہے ہیں، تو وہاں آپ نے کتنے محل تیار کیے اور کتنے لشکر بھیجے ہیں؟ تو ہارون الرشید کہنے لگا کہ وہاں کے لیے تو میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چھڑی نکال کر ہارون الرشید کو دیتے ہوئے کہا کہ پھر مجھے اس دنیا میں تجھ سے بڑا بے وقوف نہیں ملا، یہ چھڑی تو اپنے پاس ہی رکھ لے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لیں تو اللہ کی قسم اللہ یہ نہیں کہے گا کہ 50 سال بعد توبہ کرنے آیا ہے، 70 سال بعد توبہ کرنے آیا ہے۔ جب بھی میرے ہاتھ اٹھیں گے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ سارے ہی معاف کر دے گا۔ اللہ کہتے ہیں لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرتک ولا ابالی، اے میرے بندے اگر تو نے اتنے گناہ کیے کہ آسمان کی چھت تک پہنچ گئے، پھر ایک دفعہ ندامت کے ساتھ کہہ دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا، کبھی تانے نہیں دوں گا۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔